ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے لوگو ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ وہ تمہیں اجازت دے دے، یعنی کسی کے گھر میں جانا ہو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا ہے، پہلے ان سے اجازت طلب کرنی ہے، اگر اجازت مل جائے تو چلے جانا، اور اگر اجازت مل جائے وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اجازت ملنے کے بعد جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو گھر میں رہنے والوں کے لیے سلامتی کی دعا کرو، سلام کرو یعنی انہیں، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں نا قرآن کیا معاشرہ ٹھیک کرتا ہے۔ اگر اجازت مل جائے سلام کرنا ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، لعلکم تذکرون، لعلکم، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم ان چیزوں کو یاد رکھو، آئندہ جس کسی کے گھر میں بھی داخل ہونا ہے پہلے اجازت طلب کرنی ہے، اجازت ملنے کے بعد ان پہ سلام کرنا ہے، اس کے بعد اپنی آگے جو ہے نا بات کریں۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، لیکن اگر تم کسی کے گھر میں جاؤ اور اس گھر میں کوئی مرد نہ ہو، کوئی بڑا آدمی نہ ہو، صرف عورتیں اور بچے مکان میں رہ ہوں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں داخل نہ ہوا کرو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ وہ صاحب خانہ تمہیں اجازت نہ دے، اگر وہ تمہیں اجازت دے دے تو پھر داخل ہو، ورنہ اگر کوئی بڑا اس میں نہ ہو، کوئی مرد نہ ہو، اس گھر میں داخل نہ ہوا کرو، اگر وہ تمہیں اجازت دے دے تو تم اس میں داخل ہو سکتے ہو۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، لیکن اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو فَارْجِعُوا، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے واپس چلے جاؤ، ناراض نہ ہو، اگر میں کار گیا تھا نا میں واپس موڑ چھوڑے، یہ ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اگر وہ تمہیں کہے واپس ہو جاؤ، یہ وقت نہیں ہے آنے کا، یا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے آ جائیں پھر آ جانا، تو فرجعوا، قرآن کہتا ہے واپس لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم، بظاہر تو تم ناراض ہو جاتے ہو لیکن اللہ فرماتے ہوا ازکا لکم، یہ واپس چلے جانا ہی تمہارے لیے پاکی ہے، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو علیم، جو علم رکھنے والا ہے، ہر عمل کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، ٹھیک ہے، وہ سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، راز جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک دیہاتی آیا، اور اجازت لیے بغیر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، اور آواز دی کہ میں علاج کے لیے آیا ہوں، کوئی میں داخل ہو جاؤں، اجازت نہیں لی، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دے کے بلایا اور انہیں کہا اسے پکڑ کے باہر لے جاؤں اور اسے ادب سکھا کے یہاں لے آؤں۔ صحابی نے باہر لے کے گیا اور کہا اجازت طلب کر کے جایا کرو۔ دوبارہ جب آیا تو فرمایا ادخلو یا رسول اللہ، میں آ جاؤں اندر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آ جاؤ، یہ ادب سکھا رہا ہے، معاشرے کو ٹھیک کرتا ہے قرآن۔ تو فرمایا اللہ جانتا ہے جو تم اعمال کرتے ہو، لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اللہ فرماتے ہیں جب یہ فیصلہ آ گیا، جب یہ حکم نازل کیا اللہ نے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، آیا وہ مکان بھی یا وہ جگہ بھی کہ ہم تو سفر کرتے ہیں اور وہاں رہنے کے لیے پڑاؤ کے لیے ہم نے اپنی جگہ بنا لی ہوتی ہیں، آیا وہاں پر بھی اجازت کی ضرورت ہے؟ وہاں سامان رکھا ہوتا ہے، ہم نے اپنے لیے کوئی، لیکن راستے پر اللہ کے رسول نے فرمایا نہ،
وہاں پر اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تمہارا سامان پڑا ہے، اور کچھ جگہ اور بھی ہے جہاں پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ تو وہاں ہوتے جیسے ہاسپٹل ہو گئے، لیکن ہاسپٹل میں بھی آپ خیال رکھنا کسی کمروں میں لکھا ہوتا ہے یہاں اجازت کے بغیر آنا منع ہے، پھر ادھر اجازت طلب کرنا لازمی ہے، اجازت کے بغیر نہیں جانا۔ اور جیسے ہاسپٹل ہو گیا یا کوئی اور اس طرح مقامات ہیں، ٹھیک ہے نا، حجرہ ہو گیا، اب حجرے میں ہر بندہ دن میں 10 بار جاتا ہے کہ اجازت ہے تو پھر یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ حجرے میں سارے جو عام لوگوں کے لیے جگہ بنائی گئی ہو اس میں نہیں ضرورت، لیکن خاص کوئی مخصوص گھر ہو کسی کا، وہاں پہ اجازت کے بغیر جانا ٹھیک ہو نہیں ہے۔ تو فرمایا لیس علیکم جناح، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، کوئی حرج نہیں ہے، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جاؤ جس میں کوئی رہ نہیں رہا ہے، غیر مسکونۃ جس میں کوئی رہائش پذیر نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان پڑا ہوا ہے، واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ جانتا ہے جو تم تبدون ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپا رہے ہو، یعنی اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ حالات کو بھی جانتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ جب غیر محرم سامنے آئے اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں، ٹھیک ہے، یہ اب حکم یہ مردوں کے لیے پہلے ذکر فرمایا، ٹھیک ہے، قل للمؤمنین، لوگ سمجھتے ہیں بعد کہ بس یہ پردے کا حکم صرف کس کے لیے، عورت کے لیے، یہ پہلے مرد کا ذکر فرمایا۔ قل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومنوں سے، مومن مردوں سے کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، جب غیر محرم سامنے آئے تو اس کے ایکس رے نکالنے کی ضرورت نہیں، اپنی نظروں کو جھکا لیا کرے، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرے، ٹھیک ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دی، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں محمد عربی اسے جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دینے کے لیے کیا ہوں، تیار ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ بات ہے، یہ ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما یصنعون، جو یہ اعمال کرتے ہیں، جو کام یہ کرتے ہیں، اللہ ہر کام کا کیا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، کہ جب غیر محرم مرد سامنے آئے اپنی نظریں جھکا لیا کرے، ٹھیک ہے، غیر محرم کے سامنے تمہاری نظریں کیا ہونی چاہیے، نیچے ہونی چاہیے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ واو کئے کے معنی میں، یعنی اللہ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ عورتوں سے کہہ دیں، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیا کرے، کئی یحفظن فروجہن، تاکہ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو۔ جب وہ نظریں اسی سے تو گناہ کی طرف، ٹھیک ہے نا، بندہ گامزن ہوتا ہے، آنکھ سے نظر پڑتی ہے، اس سے جو ہے نا دل میں میلان بڑھتی ہے، اور اس کے آگے پھر اور معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا نظریں نیچی کریں، واو کئی کے معنی میں لیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کئی یحفظن فُرُوجَهُنَّ، اس لیے کہ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ ظاہر نہ کرے اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو وہ ظاہر نہ کرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو، مگر وہ جو ظاہر ہو جائیں۔ یہ تخصیص آپ کو سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے، عورت اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہو۔ یہاں دو تفسیریں کی ہیں،
ایک تفسیر کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک تفسیر کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب یہ ہے کہ عورت اپنا زینت چھپا لے، اپنے آپ کو چھپا لے، لیکن الا ما ظہر منہا، مگر یہ کہ اس کا چہرہ یہ پردے میں شامل نہیں، مطلب اگر یہ ظاہر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یوں پردہ کریں یہ چہرہ نظر آئے، اور اس کی ہتھیلی سے مراد ہے اور پاؤں مراد ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور عرب نے تقریباً اسی پہ عمل کیا۔ عرب کے اندر آپ دیکھ لیں اس کا جو عورت نے اکثر یہ چہرہ نظر آتا ہے ادھر گوم گول، ٹھیک ہے نا، باقی جسم اس کا ڈھانپ لیا ہوتا ہے انہوں نے اس پہ، لیکن ہمارے ہاں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی ایک تفسیر کی ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت اپنی زینت ظاہر نہ کرے، اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کرے، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو، وہ فرماتے مطلب یہ ہے کہ اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو، اس کے ہاتھ بھی چھپے ہوئے ہو، کوئی نظر نہ آئے، لیکن اس نے جس چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا ہے، جس چادر سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، اس چادر کو چھپانے کے لیے تو دوسری چادر کی نہیں سکتی ہے، تو وہ چادر جو نظر آتی ہے اوپر سے، یہ اور یہ تفسیر ہمارے ہاں بھی، ٹھیک ہے نا، یہی زیادہ اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ پورا جسم عورت کا سب سے زیادہ تو، ٹھیک ہے نا، اور یہ تفسیر ڈھکتی بھی اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ فتنے کا جو سبب بنتا ہے وہ تو عورت کا چہرہ بنتا ہے، اس کی آنکھیں، چہرے میں آنکھیں ہوتی ہے، ہونٹ ہوتے ہیں، ناک، ٹھیک ہے نا، اس کے رخسار، تو یہی تو زیادہ فتنے کا سبب بنتا ہے۔ جب یہ نظر آتا ہو تو باقی جسم بے شک وہ چھپا ہے، یہ چھپنا چاہیے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا چہرہ بھی چھپا ہوا ہو، اس کے ہاتھ بھی چھپے ہوئے ہوں، لیکن جو چادر نظر آ رہی ہیں وہ چادر تو وہ چھپا نہیں سکتی ہے، تو خیر ہے یہ نہ بھی چھپائے، یہ چھپ جو نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی دوسری کریں گے، پھر اس دوسری کے لیے تیسری تو نہیں کر سکتے نا ایسے۔ یہ جو چادر نظر آ رہی ہے پھر بھی تو عورت کا جسم تو ہے نا کہ یہ ایک عورت جا رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جسم کو وہ پورا چھپائے، ڈھانپ کے رکھے۔ آگے فرمایا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے انہیں کہ وہ اپنی بڑی چادریں اپنے سینوں پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے نا، یعنی مطلب گریبانوں پہ، تو گریبان سینے پر ہوتا ہے اس لیے اس کا ذکر فرمایا کہ اس کو چھپا لیں۔ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ایک صحابی تشریف لے کے آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہے کہ جب یہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس تشریف فرمائے اور بڑے بڑے سردار ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ان سے منہ پھیر لیا کہ یہ تو ویسے بھی میرے یار ہیں، ان سرداروں کو دعوت مل جائیں۔ اللہ نے سورہ عبس و تولی اتار کے اپنے پیغمبر کو تنبیہ کر دی کہ میرے پیغمبر ایسا نہ کرنا ہے، ان سے تیروی نہیں چڑھانی، آپ نے منہ پھیرنا نہیں ہے، ان کی کتاب تو آپ کا چہرہ ہے، ان کے لیے تو آپ ہی کتابیں ہیں، اور ان کے لیے تو کلی کتاب قرآن مجید ہے نا، یہ سرداروں کے لیے تو میری کتاب ہے نا، لیکن یہ تو آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر انہیں ہر وقت جپیاں مارتے تھے جب یہ سامنے آتے، آجا میرے یار، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ صحابی ہے، یہ تشریف لے کے آتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی ازواج مطہرات سے، میرے اور آپ کے امہات المومنین سے فرمایا کہ جاؤ استتریان ہو، عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہا ہے، اپنے آپ پر چادریں ڈالو، پردہ کرو، پردے نیچے کرو۔ تو ام المومنین
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، میں کہتا ہوں قربان جاؤں صحابہ تیری شان و عظمت پہ، اللہ نے ان کی ذہنوں پر ایسے سوالات لائے کہ 1400-1500 سال کے بعد بھی وہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ بن جائیں۔ اگر ام المومنین حضرت میمونہ یہاں پہ یہ سوال نہ کرتی، قیامت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، قیامت تک لوگ یہ سمجھ بیٹھتے کہ نابینا سے پردہ نہیں ہے، لیکن اس نے سوال کیا، یہ اللہ نے ذہنوں میں ڈال دیا تھا تاکہ ہمارے لیے مسئلہ حل ہو جائے۔ ام المومنین حضرت میمونہ سوال کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، ان سے کیا پردہ کرنا ہے، یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میمونہ یہ تو نابینا ہے لیکن تم تو نابینی نہیں ہو، تمہیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ غیر محرم آ گیا ہے، تمہیں تو نظر آ گیا، تمہیں تو نظر آ رہا ہے، تم بھی نابینا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بس پردہ کیا ام المومنین نے اندر ہو گئی، ٹھیک ہے، تو نابینا سے بھی پردہ، کیونکہ عورت کو تو نظر آ رہا ہے یہ مرد ہے نا، یہ تو صرف واجب نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، ہاں تو پردہ ہے، ٹھیک ہے، پردہ کرے عورت، نیری پردہ ہی پردہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ سارا کا سارا پردہ ہے۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور یہ زینت ظاہر نہ کریں، یعنی زینت چھپائے، لیکن اللہ کسی مقام پہ کوئی اجازت بھی ہے ظاہر کرنے کی، ہاں تو ہاں اللہ نے فرمایا ہے نا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اللہ نے فرمایا اپنی زینت یہ ظاہر نہ کرے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنی خاوندوں کے سامنے، خاوند کے سامنے، بلکہ اسے ہر وقت زینت میں رہنا چاہیے، عورت کو اب بن سور کر رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آتے تو غسل کر کے کپڑے تبدیل کر کے گھر میں آتے، صحابہ فرماتے یار تم گھر کے پاس ہی قریب ہی غسل کر کے کپڑے تبدیل کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جس طرح میری چاہت ہے کہ میری بیوی بن سور کے رہے، اس طرح وہ اس کی بھی چاہت ہے کہ میرا خاوند صاف ستھرا اور بن سور کے رہے۔ ہاں بدبو آئے عورت سے بھی اور خاوند سے بھی، تبھی تو گھروں میں یہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے، تبھی تو یہ معاملات خراب ہو جاتی ہے۔ اگر عورت گھر میں اپنے خاوند کے لیے بن سور کے رہے، خوبصورت بن کر رہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس نمبر ہوتا تو آپ پول لگاتی تھی یہاں پہ، چونکہ وہاں تو میک اپ سسٹم نہیں تھا نا، وہ چیزیں تو تھی نہیں، پول لگایا کرتی تھی، خوشبو لگاتی تھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، یہاں پہ پول کانوں کے پیچھے، ٹھیک ہے، بالوں میں۔ تو عورت کے لیے حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے خود اپنے درس میں یہ بات کی ہے، تو کہنے لگی کہ میرا خاوند مجھ سے لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے۔ شیخ القرآن نے جب حالت دیکھی تو انہوں نے فوراً پیسے نکالے، اس وقت تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات، اور ایک طالب علم کو بلایا، بھائی یہ پیسے لو اور جاؤ اور صابن لے کے آؤ اور سرما لے کے آؤ، سرما صابن ساری زینت کی 3-4 چیزیں، اور شیخ القرآن نے اسے دیے کہ جاؤ کوئی سب صفائی اختیار کرو، کچھ سرما لگاؤ، جاؤ خاوند تو حالت کو دیکھو تو اسے بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ عورت گئی اور 2-3 دن کے بعد آئی کہ اب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاوند کو بھی چاہیے اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے خوبصورتی، اور خاوند کو بھی چاہیے کم از کم عورت یہ تو کہہ سکے یہ میرا خاوند ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں، اس کی باقی تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ، اس میں زیادہ تفصیل ہے، پردے کے حوالے سے یہ باتیں ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرے میں کرنا ہمارا حق ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے، کرے یا نہ کرے۔ ہمارے اندر بھی یہ کمزوریاں ہیں، یہ نہیں کہ صرف چیزیں ہمارے اندر آپ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن نکالنی چاہیے۔ میں بھی کوشش کروں گا اور آپ بھی کریں۔